السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سیئات اعمالنا قال تبارک وتعالی فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ۔ اصل میں یہ پچھلی آیت کا تسلسل ہے، تو میں آپ کو دیکھنے والوں سے یہ التماس کروں گا کہ ایک دفعہ پھر دوبارہ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ جب یہ آپ اس سبق کو پڑھ لیں گے تو ترجمہ تو سمجھ آ جائے گا، مزید سمجھنے کے لیے پچھلی بات کو ایک دفعہ پھر دوبارہ سے دیکھ لیجئے گا، یعنی دونوں کو اکٹھا ایک دفعہ پھر دوبارہ دیکھ لیجئے گا۔ اصل میں پیچھے ذکر ہوا تھا کہ جب آسمان سے بارش برستی ہے تو اس کے اندر اندھیرا بھی ہوتا ہے، جب وہ بادل شادل آتے ہیں تو اندھیرا ہو جاتا ہے، تو گرج اور چمک بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ بتایا تھا وہ جو چمک ہوتی ہے وہ جہاد کی چمک ہوتی ہے، اور جہاد جو ہوتا ہے نا جب شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر شہادتیں بھی ہوتی ہیں، اور جب شہادتیں ہوتی ہیں تو منافق اسی وجہ سے جہاد سے بھاگتے ہیں، ورنہ جہاد کے بعد ملنے والی غنائم جن کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور بہت ساری نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو حاصل کرنے کے لیے منافق چاہتے ہیں کہ چلو ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ رہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یکاد، قریب ہے۔ یہ آپ نے یاد کرنا ہے لفظ، میں اس کو ایسے کر دیتا ہوں، یعنی یہ کبھی کہیں قرآن میں آئے گا، بہت دفعہ استعمال ہونے والا نہیں ہے۔ برق آپ پچھلی دفعہ سیکھ چکے ہیں، برق کہتے ہیں اس چمک کو، اور چمک اگر اچانک آنکھ میں پڑے نا تو انسان اندھا بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہی ایک مثال دی کہ قریب ہے کہ یہ چمک یختفو، اچک لے، یہ بھی آپ کو یاد کرنا پڑے گا۔ ابصار آپ کو آتا ہے آنکھ، آنکھوں کو، ہم یہ ہے میم آ گیا جی، تو یہاں پر دیکھیں گے تو یہ 7 شکلیں ہیں، وہ اس ان، تو یہاں پہ کر لیتے ہیں ان، یعنی قریب ہے کہ وہ چمک اچک لے ان کی آنکھوں کو، قریب ہے کہ چمک اچک لے ان کی آنکھوں کو، کلما جب بھی، اضاء یہ پیچھے گزر چکا ہے اضاءت میں، تو میں نے اس وقت بتایا تھا کہ یہ ضوء سے ہے، ضوء کہتے ہیں روشنی کو، تو فرمایا کہ جب بھی روشنی ہوتی ہے، ہم ان، اور یہ لام ہے، اور لام بہت دفعہ استعمال ہوا ہے جی، وہ لام کو ہم تلاش کریں گے جی، یہاں سے ایسے کریں گے، اور یہی اصول میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسی اصول کے مطابق تلاش کریں گے، ورنہ ڈائریکٹ تو یہاں پہ موجود ہے۔ اور ایک اور طریقہ بھی ہمارے پاس کہ لام اور لیے ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی لام، یہ جو لیے ہے یہ لام سے شروع ہوتا ہے، تو جہاں لام آئے تو لیے ترجمہ کر دے، لیکن یہ جو آپ کو اصول بتایا نا اس کو یہ چیک کرنے کا، تو یہ اصول اس لیے بتایا کہ آپ کے ذہن میں یہ بورڈ فکس ہو جائے، اور آئندہ سے جب آپ اس قرآن کو سیکھ لیں تو آپ نے بھی چونکہ یہ پڑھانا ہے تو لہٰذا آپ کو بھی اندازہ ہو کہ اس انداز سے پڑھایا جاتا ہے۔ تو لیے یہاں پہ جب بھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، جب بھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، مشو یہ چلنے کے معنی میں، چلنے لگ پڑتے ہیں، یہ واو الف جمع ہے، یہ دیکھیے یہ واو الف جمع، جیسے یا ایھا الذین آمنو، آمنو میں، قالو میں واو الف آتا ہے، تو یہ جمع کے لیے سب۔ یہ فی ہے، فی کا ترجمہ ہوتا ہے میں، تلاش کریں گے جی، ہم تلاش کرتے جاتے ہیں اور یہاں پر ہمیں فی مل گیا، لا ریب فی ہی، تو فی میں، اور یہ ہی اس، یہ ہے آ رہا ہے نا جی، ہے کی 7 شکلیں ہمیشہ یہاں پہ یاد رکھنی، تو یہاں پہ وہ کی بجائے اگر اس کریں گے نا، اس میں، وہ میں تو نہیں سمجھ آ رہی نا، ان میں بھی نہیں، تو روشنی کو ان نہیں کہتے، روشنی کے لیے اس استعمال کرتے ہیں، اس لیے ہم نے کہا اس میں چلنے لگ پڑتے ہیں، یعنی جب روشنی ہوتی ہے، اندھیرا، شدید اندھیرا ہو، اچانک چمک آئے تو انسان جب رکا ہوتا ہے کہ میں کدھر جاؤں، آگے پتہ نہیں کیا ہے، تو وہ روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے ہی جیسے جب چمک آتی ہے تو روشنی آئے، یعنی جہاد سے مال غنیمت آتا ہے تو چلنے لگ پڑتے ہیں، مطلب اسلام پر عمل شروع کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا واو اور اذا،
اذا کا ترجمہ تھا جب، یہ ہم نے پہلے کیا ہوا بہت دفعہ، اذا جب. اظلم یہ ظلم نہیں ہے، یہ ظلم میں نے آپ کو بتایا تھا، ظلم کہتے ہیں اندھیرے کو، تو یہاں پر ہے اندھیرا، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے علی، یہ اللہ سے ہے، اور اللہ کا ترجمہ ہے پر، اور ہم کا ترجمہ یہ ہیمی میں ان. تو ترجمہ ہوا اور جب اندھیرا ہوتا ہے ان پر، یعنی جہاد میں شہادتیں ہوتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں جہاد میں، جہاد میں آزمائش آتی ہے، تو قاموا کھڑے ہو جاتے ہیں. قیام ہے نا کھڑا ہونا، حالت قیام نماز کی بھی، تو رک جانا، تو کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے کا کیا مطلب ہوا؟ عمل چھوڑ دیتے ہیں. واو الف کا مطلب ہوا سب کے سب، ان کی عادت ہے. واو اور لو کا ترجمہ ہوتا ہے اگر. شاء جیسے انشاءاللہ ہوتا ہے نا، شاء چاہنا، اور اگر چاہے اللہ، اللہ. لذہب یہ ذہب ہوتا ہے جانا، لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جب بے آ جائے گی نا، یہ بے، تو یہ بے اس کے ترجمے کو جانے سے لے جانا، تو لے جاتا ہے اللہ، یعنی اور اگر چاہتا اللہ تو لے جاتا. سماعت ہے، سماعت کس کو کہتے ہیں؟ سننا. ہم ان، تو اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا ان کی سماعتوں کو. واو اور ابصار یہ بصر سے ہے، دیکھنا، یعنی دیکھنے کو، ہم ان کے دیکھنے کو لے جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ڈھیل دی ہوئی ہے، اب اس ڈھیل کے اندر یہ کام لگے ہوئے ہیں. انا کا ترجمہ یہاں دیکھیے جی، یہ لفظ آ رہے ہیں انا، بے شک، اللہ کا ترجمہ تھا پر. ڈھونڈیں جی کہاں پہ لکھا ہوا پر، یہ دیکھیے، لیکن آپ نے ڈائریکٹ نہیں ڈھونڈنا، آپ نے ایسے آنا یہاں پہ پر. کل ہر کو کہتے ہیں، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. شئی چیز، یہ تو پنجابی میں بھی عام طور پہ استعمال ہوتا ہے. شے چیز، کہہ رہے تم کیا شے ہو، تو وہ شے چیز کو کہتے ہیں. قدیر قدرت رکھنے والا. تو ترجمہ ہوا بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی کر سکتا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ ڈھیل دی ہو تو اللہ تعالیٰ کچھ کر نہیں سکتا، ہمارا بگاڑ نہیں سکتا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ڈھیل دی ہے. دوبارہ ترجمہ سنیں. قریب ہے کہ چمک اچک لے ان کی آنکھوں کو، جب بھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے، یعنی جہاد سے کوئی مال غنیمت آتا ہے، مشوا فیہ وہ اس میں چلنے لگتے ہیں، یعنی اسلام پر عمل شروع کر دیتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا آتا ہے، یعنی جہاد میں آزمائشیں آتی ہیں، علیہم ان پر، قاموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے، کہتے ہیں ہم سے کوئی نہیں ہوتا جہاد. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اگر چاہتا اللہ تو لے جاتا ان کی سماعتوں کو اور ان کی بصارت کو، دیکھنے کو، کیونکہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. یہ دونوں کو آپ نے دوبارہ دیکھنا ہے انشاءاللہ. اس میں بہت ساری نصیحتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین کے صف سے نکالے. یہاں پر منافقوں کے متعلق طویل باتوں کے بعد، ان کی نشانیوں کے بعد بات ختم ہو چکی ہے، اور اب نئے سرے سے انشاءاللہ اگلی بات کا آغاز ہوگا اگلے رکوع میں. اب میں آپ کو ایک نصیحت ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو دوبارہ سارے رکوع کو ایک دفعہ پڑھ کے دیکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.